آج کی یہ خوبصورت محفل جو کہ ہمارے پیارے بھائی جناب ملک محمد صالحین صاحب انہوں نے اپنے بیٹے حافظ محمد عبید اللہ صاحب کی حفظ قرآن کی خوشی میں سجائی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت مولانا قاری حبیب الرحمان صاحب، حضرت مولانا قاری عبدالخالق صاحب اور پورے کامرہ کے مسلمان۔ آج کی دستار بندی کے بعد اللہ کی فوج میں ایک اور فرد بھرتی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئیے، یہ آج اللہ کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ حافظ قرآن یہ فوجی ہیں، پاکستان کی پاک فوج اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اونچی آواز سے آمین کہہ دو۔ یہ حفاظت کرتی ہے ہماری سرحدوں کی، اور یہ فوجی جو حافظ قرآن ہیں یہ حفاظت کرتے ہیں دین کی اور قرآن کی، کیونکہ اللہ نے قرآن کی اتنی عظیم جو فوج ہے انہیں حافظ قرآن کہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے فلسفہ بنا رکھا ہے کہ بھائی اگر مولوی بن گیا تو کتوں کھائے گا، بھائی مولوی بنا دیں اپنے بچے کے کہاں سے کھائے گا، یہ لوگوں نے فلسفہ بنایا ہوا ہے۔ لیکن وہی آدمی جو کہتا ہے کہ یہ کہاں سے کھائے گا، جب مولوی صاحب کے آگے لنگر دیکھتا ہے پھر کہتا ہوئے وہ بڑا خاندان۔ آپ پہلے کہتے تھے کہاں سے کھائے گا، اب کہتے ہیں اوئے ہوئے 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 مولوی بڑا کھاتے ہیں۔ بھئی ایک بات پہ رہو نا۔ اچھا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی مولوی بھوکا مر گیا ہو؟ جی لگتا ہے آپ کے کمرے میں کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے، پھر سر نہ ہلاؤ۔ کبھی سنا ہے کہ کوئی مولوی بھوکا مر گیا؟ ہاں یہ تو سنا ہوگا کہ زیادہ کھایا اور موقع پر دم توڑ گیا۔ کیوں؟ اللہ کی فوج کا سپاہی ہو اور ذلیل ہو جائے، اللہ کی فوج کا سپاہی ہو اور بھوکا مر جائے، اللہ کی فوج میں بھرتی ہو جائے اور رسوا ہو جائے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم نے قرآن کو ختم کرنے والے ذلیل ہوتے دیکھے، قرآن والا ہم نے کبھی ذلیل ہوتے نہیں دیکھا، اور نہ یہ ہوگا۔ اگر آپ سبحان اللہ زور سے کہیں، اگر تو کوئی نعت خان کو لو بچ گئے تھے، اگر کوئی نعت خان سبحان اللہ کوئی تھوڑی جی بچا گیا، تھوڑی توانائی اجے کچھ باقی ہے، تو پھر میرے واسطے سبحان اللہ ذرا زور نہ رکھو، میں ایک ایسی مثال دیا مزہ بھی آوے ایمان بھی تازہ ہوئے۔ حالانکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ آج کوئی نعت خان نہیں ہے، آپ ہی نعتیں پڑھیں گے، تو یہاں ایسا نعت خان ماشاءاللہ بیٹھا تھا، وہ ایک چور گیا چوری کرنے کے لیے مولویوں کے گھر، مولوی صاحب کی آنکھ کھل گئی، اس نے کہا کون ہے تو؟ اس نے کہا چور۔ میرے گھر کیوں آیا ہے؟
کہنے لگا لوٹنے کے لیے. اس نے کہا ادھر بیٹھ, ابھی پولیس کو بتاتا ہوں, بلاتا ہوں, آپ کو لے جائیں گے. اس نے کہا مہربانی کرو, معافی دے دو. اب آدھی رات کو مولوی صاحب نے ایک شرط رکھی, مشروط معافی, کہ یہاں بیٹھ جا, میری تقریر سن, پھر معافی ملے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی. اب مولوی صاحب کرسی پر بیٹھ گئے تو تقریر شروع ہو گئی. 1 گھنٹہ گزرا بیان جاری, دوسرا گھنٹہ گزرا بیان جاری, تیسرا گھنٹہ گزرا بیان جاری. جب چوتھے گھنٹے میں سوئی داخل ہوئی تو چور کہنے لگا حضرت پولیس ہی سد لو. انہوں تو 150 دے کے جان چھڑا لیں گے, تیرے کو کون چھڑائے. نعت خان نعت ویلڈنگ کرتے ہیں, ساتھ ساتھ ویلڈنگ. ذرا سبحان اللہ کہو. یقین جانو میں اپنے اوپر جبر کر کے بیٹھا. میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی, بخار بھی ہے اور دل بھی گھبرا رہا تھا. تو اب نعت خان کو میں کہوں بس کرو تو یہ بھی بات نہیں بنتی, لوگ کہیں گے تو کافر ہو گیا ہے. ہاں بھائی آج کل یہ فتویٰ تو ٹھک ہے نا. تو نعت خان نے بلکہ فتویٰ لگا بھی دیا ہے کہ حضرت آئے اور لوگوں نے کہا یہ ادب کے خلاف ہے. فتویٰ لگ گیا نا, پہلے فتوے ہوتے تھے اب لقوے ہیں. اب ذرا سبحان اللہ زور سے کہو تو ایک بات کہتا ہوں قرآن والوں کی, لیکن یاد رکھو مجھے چھیڑو مت, مجھے مولوی نہ دیکھو کہ لگتا نہیں میں مولوی ہوں, میں مولوی. یقین جانو میں مولوی نہ ہوتا یہاں کون بٹھاتا. لگتا نہیں مولوی, کیونکہ آپ کے ہاں مولوی ہوتا ہے جو 9.5 من کا ہو, پورے گراں کامرہ کی کھانے روٹی کھا کے کہے ابھی ناشتہ ہوا ہے. میں انگلینڈ بھی گیا تو لوگ مجھے کہنے لگے تجھے گھر کے روٹی نہیں دیتے. تو بھائی آپ سمجھدار عقل مند دانا لوگ بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو پتا ہو کہ یہ جو میرے سامنے لکڑی پڑی ہے یہ ناپاک ہے, آپ اس کے اوپر قرآن رکھیں گے؟ سر نہیں لانا, زبان نہیں لانی, ہاں نہ کرنی ہے. ناپاک لکڑی پہ قرآن رکھیں گے؟ آپ کو پتا ہو کہ یہ کپڑا ناپاک ہے, آپ پلیت کپڑے پہ, ناپاک کپڑے پہ قرآن رکھیں گے؟ آپ کو پتا ہو کہ میرا وضو نہیں ہے, قرآن اٹھائیں گے, ہاتھ لگائیں گے؟ بولو. اچھا آپ کو پتا ہو کہ یہ جو قرآن لے کے جا رہا ہے یہ عیسائی ہے یا یہودی ہے یا سکھ ہے, یہ کافر ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ لے جا. آپ کہیں گا بھائی تو قرآن کو ہاتھ نہ لگا. اچھا بھائی تجھے اتنی عقل آ گئی, دیوبندی بریلوی وہابی حیاتی اماتی سماتی جماعتی جو بھی ہے, تجھے اتنی عقل آ گئی ہے کہ پلیت ناپاک نجس جگہ پہ قرآن نہیں رکھنا. علماء سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ. کیا جس کا کلام ہے اس نے ناپاک جگہ پہ رکھنا ہے؟ اللہ اکبر. پھر بھی نہیں نکلی. بھئی اللہ کا کلام ہے تو اللہ ناپاک سینے میں رکھے گا؟ نجس سینے میں رکھے گا؟ پھر مان لینا اللہ پاک ہے, اس کا کلام پاک ہے, جبریل پاک ہے, مصطفیٰ پاک ہے, قیامت تک جس کے سینے میں رکھے گا وہ سینہ بھی پاک ہوگا. ناپاک سینے میں اللہ قرآن, بولو نا یار ذرا, پلید سینے میں اللہ قرآن نہیں رکھتا. ایڈریس میں بتا دیا ہے, سینے خود تلاش کر لینا. میں نے کسی فرقے کا نام لے لیا, بس اتنا کہا ہے پلید سینے میں قرآن, ناپاک سینے میں قرآن. مجھے بڑی دیر کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا نا وہ سارے ہی حافظ قرآن تھے. یہ بھی آپ سنتے ہوں گے. تو لوگ مناظرہ کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے تم نے, وہ سارے حافظ ہی تھے. اس نے کہا چلو شکر ہے ایک مولوی تو میرے ساتھ ملا. میں نے کہا اگلی بات سن, جب سے انہوں نے یہ ظلم کیا ہے پھر اس کی نسل میں اللہ نے حافظ پیدا نہیں کیے. اس نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا میں کیا کہہ, وہ تو ہم میں نہیں ہے. تو میں تیرا نام لے رہا ہوں.
جب سے یہ انہوں نے ہو نہیں سکتا حسین کا قاتل حافظ ہو جائے. حسین نہیں بولو گے بھائی؟ ہو ہی نہیں سکتا. قاتل حسین کا ہو، علی اصغر کا ہو، علی اکبر کا ہو، خیمے جاڑنے والا جلانے والا ہو اور حافظ قرآن ہو جائے، قطعا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جن کے سینے میں اللہ نے نبی، ختم نبوت، صحابہ، اہل بیت کی محبت رکھی ہے، انہی سینے میں اللہ نے قرآن رکھ دیا ہے. اب قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. یا اللہ جو زور سے سویا جائے. چلو آخری دعا بھی. اچھا سانو کہنے مولوی بڑے لالچی ہوندے تے تواڈے منہ چوں سبحان اللہ بھی نہیں نکلی بغیر لالچ تو. پھر ڈیروں میں بیٹھ کے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اپنے بیٹھکوں میں بیٹھ کے، دفتروں میں بیٹھ کے سگریٹ کا کش لگا کے کہا اوہ جی مولوی بخشے گئے نا. صدقے بھائی لا نمی سن لو، یہ مولوی بخشے گیا تو اسی بخشے گئے. وہ اللہ دیا بندیا تینوں کس روکیا تو جنت نہ جا؟ تو ہونے جا، جا تو جا، ساڑھی خیر ہے، اسی 2 دن لیٹ آ جاؤں گے. یہ تیرے بچوں کو قاری عبد الخالق صاحب نے قرآن پڑھایا، حفظ کرایا. یہ 5 وقت کی مؤذن اذان دیتا ہے، سردی ہو، گرمی ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، بیماری ہو. 5 وقت کی اذان، 5 وقت کی جماعت، تیرا نکاح، تیرا جنازہ. چلو میرا تیرا جنازہ، سب کا جنازہ پڑھانے والا مولوی ہے. نماز اذان اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ نماز پڑھیں دوزخ نہ جائیں. نکاح اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اس لیے کہ لوگ حلال کے پیدا ہوں، حرام کے پیدا نہ ہوں اور جنت جائیں. ہم تو ہر وقت کوشش میں لگے ہیں ہمارا کوئی مقتدی، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی استاد شاگرد دوزخ نہ جائے. اور بھائی کمال ہے ساڑھی کوشش ہے. قاری چاند محمد صاحب سے لے کر میرے تک، قاری حبیب الرحمان صاحب سے لے کر حضرت قاری عبد الخالق صاحب، سب کی کوشش ہے ہمارے مقتدی جنت جائیں. اور آپ کی کوشش ہے ہمارا کوئی امام. انصاف کرو یار، انصاف کرو. اگر امام جنت نہ گیا پھر جدھر جائیں گے ہم، کرو تیاری. لیکن یاد رکھو یہ جنت کافروں کے لیے نہیں بنی، ہندوؤں کے لیے نہیں بنی، بدھ متوں کے لیے نہیں بنی، مشرکوں کے لیے نہیں بنی. جنت محمد کے غلاموں کے لیے بنی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ اپنے کلام کو غلط جگہ پہ نہیں رکھتا، ناپاک جگہ پہ نہیں رکھتا، پلیت جگہ پہ نہیں رکھتا. اور جہاں قرآن ہوگا وہاں پلیتی ہوگی نہیں. قرآن کسی کو مشرک رہنے نہیں دیتا. صرف قرآن کو آدمی سمجھنے کی غرض سے پڑھے، ختم کی نیت سے نہ پڑھے. قرآن بندے کی انگلی پکڑ کے نہ یقین جانو. جیسے آدمی اپنے بچے کو سیر کرا کے کہتا ہے ادھر دیکھ وہ پہاڑ ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں عمارت ہے. قرآن انگلی پکڑ کے کہتا ہے، کبھی کہتا ہے اوپر دیکھ، کبھی کہتا ہے نیچے دیکھ، کبھی کہتا ہے چاند کو دیکھ، کبھی کہتا ہے اونٹ کو دیکھ، کبھی کہتا ہے پہاڑوں کو دیکھ، کبھی کہتا ہے اپنے آپ کو دیکھ، اسے پہچان. کسے پہچان؟ کسے؟ زور سے یار. میں آپ کا مہمان ہوں تو مہمان نواز ہو. کسے؟ آواز آئے. کس کو پہچان؟ کس کو پہچان؟ اللہ کو پہچان کہ یہ کائنات کا نظام خود نہیں بنا، اسے کس نے بنایا؟ یا اللہ جو زور سے تیرا نام لے اسی سال حج پہ چلا جائے. کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ کائنات کے نظام بنانے میں بھی اس کا کوئی شریک، اس کے نظام کو چلانے میں بھی اس کا کوئی شریک، جب چاہے مٹانے میں بھی اس کا کوئی شریک. بھائی یہی تو میرے تبلیغی جماعت والے مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے سپاہی بستر اٹھا کے مسواک، اپنا لوٹا، اپنا کھانا، اپنا سلنڈر، اپنا بسترا، اپنا وقت، اپنا پیسے، اپنے فکر تیری.
فکر تیری میری ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں اوہ بستر چکی پھر دینے. وہ اپنا چکی پھر دینے یار, وہ تیرا چک لینا. اور سب سے پہلا جملہ جو ہے, میں نے تہ تک پہنچا کہ لوگ تبلیغی جماعت کے خلاف کیوں ہیں. ان کا پہلا جملہ یہ عجیب ہے, اللہ سے, ہائے ہائے, اللہ سے سب کچھ, اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے. ایک بچہ کہنے لگا میں تبلیغی جماعت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا آیا ہوں. اس دی ماں نے کھچ کے تھپڑ ماریا, تیرے پیو نے ایک کپ چاہ دا پیتا سی, اجے گھر نہیں آیا. تو کھانا کھایا ہوں, تیری تشکیل ہے. یقین جانو کیسے اعلیٰ لوگ ہیں یہ, اپنا کھاتے ہیں. جبین روشن, سبحان اللہ, جبین روشن, جھکی نگاہیں لبوں پہ کلمہ توحید کا ہے. جبین روشن, جھکی نگاہیں لبوں پہ کلمہ توحید کا ہے. یہ حق کا رستہ بتا رہے ہیں کہ کون جنت خریدتا ہے. میں کو تھوڑی تشکیل کرنے لگا, چپ کر گیا. چک بستر ہو تیار میاں, تمہیں لالے چار میاں, تینوں بخشے رب غفار میاں. پڑھو لا الہ, پڑھو لا الہ, ضرب لگا دیجئے لا الہ. جڑا 4 مہینے لا لیندا, او دین دا علم پکا لیندا, مال یتیم دا کھاون نہیں دیندا. پڑھو لا الہ, پڑھو لا الہ. جدو سن لیندا تقریرانو, پھر مندے سجیاں پیرانو, وے جک لاندے ملا دیا کھیرانو. پڑھو لا الہ, لا الہ. اللہ سے سب کچھ ہونے کا, زور سے بولو بھائی, اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. اللہ آپ کو بیت اللہ لے جائے, آمین زور سے کہو, جلدی جاؤ گے. اللہ آپ کو کعبے لے جائے, اللہ خانے کعبے کا طواف عطا کرے. ادھر سے بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہو اور ادھر سے آدمی ترانہ پڑے کہ شکر ہے تیرا خدایا, میں تو اس قابل نہ تھا, تو نے اپنے گھر بلایا, میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے. بات سنو میری, پہلے تھوڑی میری ملاقات ہی چکر میں اس پنڈ چ ہو سکتا, ہو سکتا ہے پکی ہوئے. گونج تھوڑی جی کم کرو شہزادے, گونج تھوڑی جی گونج کم کرو جزاک اللہ, تاکہ انہوں کا سمجھ آئے. سادہ آواز زیادہ کھول دینا, اور انہوں کو غصے بند کر دو. پہلی ملاقات ہے نا بھائی, اللہ کرے ہم جائیں خانے کعبہ. بولو اچھا, جتنے یہاں آئے ہو خوش ہو, تھوڑے بولے. اچھا جڑے دین سنن آئے ہو اچھی بولو, جڑے نوی جتی چکن آئے ہو نہ بولو. سبحان اللہ. سارے خوش ہو, پھر کوئی زبان خالی نہ رہے. شکر ہے تیرا خدایا, میں تو اس قابل نہ تھا. آدمی پیسوں سے نہیں جاتا, آدمی مال سے نہیں جاتا, آدمی اپنی طاقت سے نہیں جاتا, اللہ کے فضل سے جاتا ہے. آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے, جب حالات اللہ بناتا ہے تو حالات بن جاتے ہیں. پھر میرے جیسا گناہگار خانے کعبے خانے کعبے کا طواف کرتا ہے اور کہتا ہے شکر ہے تیرا خدایا, میں تو اس قابل نہ تھا. کون مکہ, کون سا شہر
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کون سا شہر ہے؟ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے شکر کے چکر میں دیے، اللہ تیرا شکر تو نے پتھروں کے چکروں سے بچایا، اللہ تیرا شکر تو نے قبروں کے چکروں سے بچایا، اللہ تیرا شکر تو نے مولویوں کے چکروں سے بچایا، اللہ تیرا شکر تجھے میں نے دنیا کے کسی شہر کا چکر میں لگوایا، اللہ تیرا کرم ہے دنیا سے چکروں سے نکالا، اپنے گھر کے چکروں میں ڈالا، پھر میرا حق بنتا ہے شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اگر سارے پڑھو تو آواز مزہ آ جائے، شکر ہے تیرا خدایا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے تو انہوں خدا یقین جانو میں بڑا پریشان تھا کہ میں بیمار ہوں، تمہیں دیکھ کے تسلی ہو گئی مجھے، بھئی میری خیر ہے، یہ میرے نہ لوگ گئے گزرے ہیں۔ اللہ کے بندو مزہ آ جائے، شکر ہے اللہ کا قدم قدم پہ شکریہ ادا کرو۔ اللہ تو نے مشرک نہیں بنایا، موحد بنایا، بدعتی نہیں بنایا، محمد کی سنت کا پابند بنایا، اللہ تو نے در در سے ہٹایا، اپنا در عطا فرمایا، تارے آندے بلد نے چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھا دودھ دے دیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بڑھا دیاں نے شہد تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال دیا رسول تیرے واسطے۔ ہن بولو شکر ہے تیرا خدایا، میں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکر کو جاگ پہ ہو، شکر ہے شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ میرے معزز سامعین آئیے ذرا اللہ کا قرآن کھول لیجئے، قرآن نے اپنا تعارف خود کروایا ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نے اپنا تعارف کروایا، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن نے اپنا تعارف خود کروایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن نے اپنا تعارف خود کروایا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
تعارف خود کروایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کا قرآن کھول لے، اللہ کے قرآن کے دروازے پر آ جا، پوچھ اللہ کے قرآن سے۔ حضرت آدم کی عظمت کا تذکرہ قرآن میں ملے گا، حضرت آدم کی تخلیق کا تذکرہ قرآن میں ملے گا، حضرت آدم کا جنت میں داخل ہونا قرآن میں ملے گا، حضرت آدم کا جنت سے باہر آنے کا تذکرہ قرآن سے ملے گا۔ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کے خلیفے کو فرشتوں نے تسلیم کیا۔ معلوم ہوا اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کو ناری تسلیم نہیں کرتے، ہمیشہ نوری کرتے ہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کو ناری تسلیم نہیں کرتے، نوری تسلیم کرتے ہیں۔ محمد کے بنائے ہوئے خلیفے کو ناری تسلیم نہیں کرتے، نوری تسلیم کرتے ہیں۔ ہم خدا کے خلیفے کو بھی مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے خلیفے کو بھی مانتے ہیں۔ جسے اللہ آگے کر دے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جسے محمد مصلی پہ کھڑا کر دے ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے قرآن میں اس کا تذکرہ ملے گا۔ جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اللہ نے کیسے لعنتی بنایا، تذکرہ قرآن میں ملے گا۔ کیسے اپنے بارگاہ سے نکالا، تذکرہ قرآن میں ملے گا۔ حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ کا تذکرہ قرآن میں ملے گا، حضرت نوح کی کشتی کا تذکرہ قرآن میں ملے گا۔ حضرت نوح کے بیٹے نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، تذکرہ قرآن میں ملے گا۔ کشتی میں بیٹھ کے حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹھنے سے پہلے کیا وظیفہ پڑھا، تذکرہ قرآن میں ملے گا۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، تذکرہ قرآن میں ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے مناظرہ کیسے کیا، تذکرہ قرآن میں۔ چاند کے پجاریوں سے کیسے بات کی، تذکرہ قرآن میں۔ تاروں کے پجاریوں سے کیسے بات کی، تذکرہ قرآن میں۔ سورج کے پجاریوں سے کیسے بات کی، تذکرہ قرآن میں۔ بتوں کے پجاریوں سے کیسے بات کی، تذکرہ قرآن میں۔ بتوں کے پجاریوں کو کیسے لاجواب کیا، تذکرہ قرآن میں۔ کوہاڑے سے بت باڑے میں جا کر سب بتوں کو توڑا، تذکرہ قرآن میں۔ کس کو چھوڑا، تذکرہ قرآن میں۔ کس کو چھوڑا، تذکرہ قرآن میں۔ قوم نے کیسے پوچھا، تذکرہ قرآن میں۔ خلیل نے جواب کیسے دیا، تذکرہ قرآن میں۔ قوم نے ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالا، تذکرہ قرآن میں۔ پھر اللہ نے آگ سے کیسے خطاب کیا، تذکرہ قرآن میں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے نار خبردار ہو جا ہوشیار۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں کو راستہ دو، اللہ نہیں تقاضا ہوگا نا راستہ، تو اسی راستہ بزرگوں کو راستہ دیتے ہیں، کیونکہ پھر ہم سے بزرگ راستہ لیتے ہیں۔ اللہ ان کی بزرگی سلامت رکھے۔ یا نار خبردار ہو جا ہوشیار، تیرے اندر آ رہا ہے میرا یار، اس سے کرنا ہے پیار، موسم ہو جیسے بہار، گل گلزار نہ کرنا انکار، ہو جا ٹھنڈی ٹھار، تجھے کہہ رہے ہیں پروردگار، تکلیف دی تو تجھے بھی پڑے گی مار، یا نار۔ اللہ تذکرہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا، کدے کو لوں نہیں، دولے شاہ دے چوہے کو لوں۔ پھر بولو بیٹا مانگا کس سے؟ یار مجھے مزہ نہیں آ رہا، موحدین کا مجمع ہے،
کس سے بھائی اس مجمع میں اگر کوئی مہمان بیٹھے ہے تو نہ بولے، مسلمان ضرور بولے۔ کس سے؟ نہ مہمان نہ بولے، مسلمان بولے، مسلمان بولے، مسلمان بولے۔ بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ جڑے ملا کے دینے والا کون ہے؟ دے کے لے لینے والا کون ہے؟ کرسی پہ بٹھانے والا کون ہے؟ جب چاہے کرسی سے اتارنے والا کون ہے؟ اترے ہوئے کو بٹھانے والا کون ہے؟ اور پھر اترے ہوئے کو شور میں ڈالنے والا۔ میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، سیاست سے تو میرا تعلق ہی نہیں نا، مثال تو دی جا سکتی ہے نا جی۔ بھائی سب سے پہلے دوستو آپ نے گھبرانا نہیں، مثال دی جا سکتی ہے نا۔ یقین میں بالکل واللہ میں کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہوں، اس لیے کہ اگر میں الیکشن لڑیا تو میں نے گھر دیا ووٹ نہیں دینے دے، میں نے پنگا لینے لوڑ کا دی۔ مثال یہ ہے، کل تک عمران خان صاحب کرسی پر بیٹھے تھے، مطالبہ کرنے والی پی ڈی ایم تھی، وہ کہتے تھے الیکشن کراؤ، اور عمران صاحب کہتے تھے 5 سال 5 سال 5 سال۔ اچانک حالات بدلے، جس جگہ پہ شہباز شریف صاحب کھڑے تھے وہاں عمران کھڑا ہو گیا، اور جہاں عمران خان صاحب بیٹھے تھے وہاں شہباز شریف آ گیا۔ اب جو مطالبہ شہباز شریف عمران سے کہتا تھا الیکشن کراؤ، وہ کہتا تھا نہیں کرانے، اب وہی مطالبہ عمران خان کہتے ہیں الیکشن کراؤ، تو اگر میاں صاحب کہتے ہیں نہیں کرانے نہیں کرانے نہیں کرانے، تو رب سمجھ نہیں آیا؟ نہیں سمجھ آیا نا؟ اسے رب کہتے ہیں کہ آنن قانن کرسی والے سے چھین لے اور جس کے پاس نہیں ہے اسے دے دے، اور ہو سکتا ہے کل پھر عمران خان آ جائے۔ میں نے تو آنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کل آ جائیں۔ تو بھائی یہ سب کچھ کرنے والا، مزہ نہیں آیا؟ جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہو ذرا اللہ کا نام اتنا لو سینے ٹھنڈ پڑ جائے، یہ سب کچھ کرنے والا کرنے والا کرنے والا۔ حضرت ایک شاعر گزرا ہے شاکر شوجہ بادی، ابھی حیات ہے، بیچارہ بیمار ہے، دنیا دار شاعر ہے، مجازی کلام لکھتا ہے۔ اس نے نا دیکھو بندہ تو بندہ ہے نا، اس نے ایک کلام لکھا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا کلام جو میں یہاں پڑھوں گا تو کوئی کمندہ ہی ہوئے گا تو پڑھاں گا نا۔ شریکی میں کہتا ہے جی میں گڈی دے پیچھے لکھیا ہوندہ ہے تو محنت کر حسد نہ کر، سڑدہ کیوں میں تن اللہ دے سی جی، نصیب اپنا اپنا۔ کیونکہ جب نئی گاڑی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ذرا لنگ کے بھی کھا، جب تھوڑی سی پرانی ہو جاتی ہے تو ہارن دے کر پاس کریں، جب اور تھوڑی سی پرانی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں نصیب اپنا اپنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم محنت کرے، یقین جانو کمال کا حضرت کمال ہے، تم محنت کرے تے محنت دا سلا جانے خدا جانے۔ کو سمجھ آیا؟ تو محنت کرے کہ ہاں صالحین صاحب وعلی عباد اللہ صالحین، ذاک بندہ تو محنت کرے تے محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے، تو دیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے۔ تو محنت کری کہ محنت دا سلا جانے، زور سے بولو خدا جانے۔ تو محنت کری کہ محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو خود کو مرید
عشق کر سمجھ دل دی دوا دل بھر تو خود کو مرید عشق کر سمجھ دل دی دوا دل بھر مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے لمبا کلام مختصر کرتا ہوں آخر سے کہتا ہے پوری تھی وے سریکی میں کہتے ہیں تھی وے ہو جاوے تھی وے سمجھ دو نا اے پوری تھی وے یا نہ تھی وے مگر بیکار نہیں وے دی پوری تھی وے یا نہ تھی وے مگر بیکار نہیں وے دی دعا کمال کر گیا دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے جو سے دعا جانے خدا جانے دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے کوئی ایسی پرچی نہیں آئی نہ کوئی سوال کیتا کسی نے نہ اے لکھا ہے کہ بس کرو مختصر کریں ٹھیک ہے یہ کیتی ہے فرمائش تے فرمائش انہیں نہیں پڑھی دی پرچی دے نال کوئی چنگا اصلی کاغذ بھی لائی دا صدقے بھائی تو اڈے مفت ہو رہے ہو جی جی میں نے پتہ ہے توجہ ہے اج ہون پھیک دو منہ وال ویکھ دینے کہ یہ دا مقصد ہے کہ اتھے لوگی گل سمجھ جاندے اللہ خوش رکھے میں کوئی نہیں پراڈو لینے پیار دیاں گلاں نے سبحان اللہ دی چھل آواز نہیں آئی اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا حضرت یوسف کو بی بی نے کیسے ورغلایا تذکرہ قرآن میں پھر اللہ نے کیسے بچایا میں یہ بات جو ہے نا اہل علم کی نظر کروں گا یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں کمرے میں بی بی کہتی ہائی تلک دروازے سارے بند ہو چکے ہیں جتنے بھی تھے 7 تھے 20 تھے 25 تھے 2 تھے 4 جتنے بھی دروازے بند ہو چکے ہیں ہائی تلک حضرت یوسف ہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں تو انہوں توڑی موت دودھ دا واسطہ میرے جملہ ضائع نہ کرنا انج کر کے کہنے اللہ یہ تیرے ہوندے ہیں نبوت والی چادر تے داغ لگ جائے تیرے ہوندے ہیں سبحان اللہ اللہ تیرے ہوتے ہوئے یہ کبیت ہے آواز آئی ایتھے کھلو نہیں کو پنجابی سمجھ جاؤ گے ایتھے کھلو نہیں اللہ کی کرام فرمایا دوڑ جا یا اللہ میری اس محنت کو قبول کرنا میں بڑی محنت سے جملہ کہنے لگا ہوں یا اللہ کیوں اللہ فرماتے ہیں اس خاتون کا کمرہ مجھے پسند نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ اس خاتون کا کمرہ مجھے پسند نہیں ہے جس خاتون کا کمرہ خدا کو پسند نہ ہو وہاں اللہ اپنے نبی کو کھڑے نہیں ہونے دیتا سونا تو دور کی بات ہے پھر کہو جس خاتون کا کمرہ اللہ کو پسند نہ ہو وہاں یوسف کو اللہ کھڑا نہیں ہونے دیتا سونا تو دور کی بات ہے اور جس خاتون کا حجرہ میرے اللہ کو پسند آ جائے یہ یوسف نہیں یوسف کا امام ہے یوسف کو وہاں کھڑے نہیں ہونے دیتا ایسا کہ حجرے سے قیامت تک محمد کو باہر جانے نہیں دیتا وہ بولے گا جس کی امی ایسا ہے
نا سارے نہیں جس کی ایسا امی ہے جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے، جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے، جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے، کوئی کمزور کو تو کوئی عالی ہوتا ہے، جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے، جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے، جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے، جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے، حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے۔ آواز آئی یوسف یہاں کھڑے نہیں ہونا، اللہ دوسرے قدم پہ دروازہ لگا ہوا ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، چابیاں میرے پاس نہیں، میں سانو مارے حوالے چابیاں دے دے تو قدم چک تے جتنے تیری طاقت دی انتہا ہو جائے گی وہ تو میری مدد دی ابتدا ہو جائے گی۔ کچھ کرتے سی یوسف علیہ السلام دوڑے، دروازہ آ گیا، ایک دروازہ کھلا، دوسرا کھلا، تیسرا کھلا، چوتھا، پنجواں، چھٹا، پیچھے دوڑ کے آئی، لگایا ہاتھ، کھینچا یوسف کو، جہاں زلیخا کا ہاتھ لگا اتنا کپڑا اللہ پاک نے یوسف کے وجود سے جدا کہا یہ میرے نبی کے کام کا نہیں رہا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا محمد، اللہ کہتے ہیں نبی پاک ہوتا ہے، نبی کا لباس بھی خواہ وہ ظاہری ہو خواہ وہ روحانی ہو، نبی کا لباس پاک ہوتا ہے۔ لے جا زلیخا، میرے نبی کے کام کا نہیں رہا۔ برادران اسلام ایک ضروری اعلان سنیے، جو اللہ یوسف کے وجود پر چھوٹا سا ناپاک کپڑے کا ٹکڑا برداشت نہیں کرتا، وہ محمد کے بستر پر بھی ناپاک عورت برداشت نہیں کرتا۔ بے شک بے شک حضور بھی پاک ہیں، حضور کی بیویاں بھی، جو سے خدیجہ بھی، حفصہ بھی، ام حبیبہ بھی، سیدہ زینب بھی، ام سلمہ بھی، سیدہ ماریہ قبطیہ بھی، سیدہ سودا بھی، کھول کے کہہ دو سیدہ عائشہ بھی، روزے سیدہ عائشہ بھی، عائشہ کا حجرہ بھی، حجرے میں جو سو رہے ہیں وہ بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے، آگے عزیز مصر، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے آ گئی بی بی سی، بی بی سی نے کدی گل سچی کیتی ہے؟ آ کے پیچھے بدل گئی، کہنے لگی کیا ہوا؟ اور کھوائے نور دعا، جھوٹے روندے بڑے اور یار کیا ہو گیا ہے؟ اجازت دو تو قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ جھوٹے روتے بڑے ہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، سبحان اللہ، قرآن کہہ رہا ہے، میں نے کہہ رہا رات کو آئے شام غریبہ، یاد رکھو ہماری کوئی شام غریب نہیں ہوتی، خدا کی قسم ہماری کوئی شام غریب نہیں، ہمارے پاس تو ویسے امیر شام ہے۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ میرے پاس تو امیر شام ہے، جس کا نام لے تو کچھ لوگوں کی صبح بھی شام ہو جاتی، نام ہی کافی ہے۔ آج لوگ پیر کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک جملہ آیت قرآن کے لکھ کے دیتا ہے، اسے پیسے بھی دیتے ہو، چائے بھی پلاتے ہو، احترام بھی کرتے ہو، اور جو تمہیں ایک آیت مولوی لکھ کے دے دے اس کا احترام کرتے ہو، اور جس محمد نے پورا قرآن لکھوایا اس کے شکر کرتے ہو۔ باہر نکلے کیا ہوا ہے؟ اس نے یوں کیا ہے معاذ اللہ،
کہتے ہیں کہ عزیز مصر ویسے بڑا سمجھدار آدمی تھا لیکن غیرت دا تھوڑا جا یعنی گرو اولا سے او بھائی میں قسم دے جتنے بڑے لوگ ہوندے نے نا گروں اور جڑا بندہ مسجد مولوی نہ لڑ پوے نہ سمجھو تازہ تازہ اپنی بیگم کو کٹ کھایا تازہ تازہ گھر چلتی نہیں ہے یہاں بڑے بڑے آنا ربکم العالی کہنے والے رہ جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا تو فرعون نے اٹھایا اور کہا جلادوں کو لیاؤ اس کو قتل کر دو. حضرت آسیہ آ گئی کی گل ہے بچہ ہے کی کرن لگا ہے قتل کرن لگا. حضرت آسیہ نے فرمایا چبلا نہ مار میرے وال لیا. کہندا جی بس یہ بھی کوئی گل ہے وڈا پھنے خاں گھر. عزیز مصر کہنے لگا کیا ہوا کہنے لگا اور کھلاؤ اور پلاؤ. نعوذ باللہ اس نے تیری عزت میں ڈاکہ ڈالا ہے. عزیز مصر کہتا ہے یوسف لگتا نہیں بالکل نہیں لگتا کہ ایسا ہو. میرا دل بھی نہیں مانتا میرا ضمیر نہیں مانتا پر کیا کروں. کل دیوار ٹھوکیا کل تے دیوار نے کل نو آکھیا تیری میری کڑی دشمنی ہے میرا سینہ پاڑ کے بچ وڑ جانا ہے. اس آکھے کوئی دشمنی نہیں پیچھو ہتھوڑا سر پاڑ دا. یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں کہتے ہیں جی میرا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں گواہ لاؤ. وہاں اندر نہ کوئی گواہ حاضر نہ ناظر. گواہ لاؤ یا اللہ پھر تیری ضرورت پڑ گئی. فرمایا کہاں کہاں میری ضرورت نہیں پڑے گی. ایک خاتون بچہ لے کے آ گئی اسی خاندان کی. کہا اس بچے سے پوچھ لیجئے. عزیز مصر کہنے لگا خدا کا خوف کر یوسف کبھی بچے بھی بولے. میں قانون تو یہ ہے کہ بچے بولتے نہیں. جب نبی کی عزت خطرے میں ہو حلالی چوبوی نہیں کرتے پھر حلالی بول پڑتے ہیں. پھر کبھی 40 گولیاں کھا کے بول پڑتے ہیں. کبھی سیشن کوڈ میں بم دھماکوں سے شہادت دے کے بول پڑتے ہیں. کبھی پشاور کی جامع مسجد میں 100 سے زائد پاک پولیس کے جوان شہید جامع شہادت نوش کر کے بول پڑتے ہیں. جب عزت کا معاملہ آتا ہے نبیوں کا عزت کا معاملہ آتا ہے ماؤں کا پھر حلالی چپ نہیں کرتے. اس نے کہا بتا کس کا قصور ہے. بچہ بولا کمال کا بولا ساڑھا رستہ صاف کر دیا. بچہ بولا چیک کرو آگے سے پھٹا. قصور یوسف کا پیچھے سے پھٹا. قصور قصوری کا. بڑی دیر حضرت جی پہلے ہزاراں سال پہلے بچے نے مسئلہ حل کر دیا. جڑے اگو پاڑی پھر دے ہونا یار میں نے کسی کا نام لیا میری عادت نہیں میں فرقہ وارد بیان نہیں کرتا. جنہ دے اگو پھٹے ہونا قرآن کہندا جھوٹے. چلو یہ کہانی پھر سے سبحان اللہ کو آگے چلتے ہیں. قرآن نہ ہوتا آؤ جی حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب دامت برکات مرالیہ ویلکم اہلم و سہلا مرحبا تشریف لے اپنی ٹیم کے ہمراہ تشریف لائے ہیں. کہا دیکھیں نا جی قصور اور بے قصور کیا بات ہے جی. اگر تسی ہمیشہ بے قصور رہنا ہے نا تو 5000 رکھ دو تو جو ہے بھئی اگر بے قصور رہنے واسطے بھی تو کچھ لگتا ہے نا. تشریف رکھیں جزاک اللہ توجہ ہے بس کریں. صحیح بتاؤ میں ابھی شروع ہو رہا ہوں بھائی پھر ذرا آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی. میرے مولا میں مسافر اللہ میری قوم نو بولن دی توفیق دیویا. یا اللہ
بڑے کنجوس نے انہاں نو زبان دی سخاوت دا موقع دے دے. میری دعا ہی پہنچا گئے ہو. اللہ اکبر. اللہ کا پاک پیغمبر سب کے سامنے بے قصور. یار ایک تو تسی نہ ایسا رکھ دیتا ہے, میں ادھر بے قصور کہنا لوگ یہ دول ویندے بے قصور. نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی ہی معصوم ہوتی ہیں. نبی ہی معصوم ہوتی ہیں. بولو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء معصوم. میرا محمد خاتم المعصومین بھی ہے, خاتم النبیین بھی ہے. جو حضور کے بعد کسی اور کو نبوت کی سیٹ پہ بٹھائے وہ بھی بے ایمان ہے, اور حضور کے بعد کچھ غیر نبی کو معصوم مانے. میں کچھ نہیں کہتا, تسی آکھو تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس نعرے تے ہاتھ چکے کرو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ماشاءاللہ. حضور کے بعد کوئی معصوم نہیں آئے گا. حضور خاتم المعصومین بھی ہے اور خاتم النا, بولو بولو, خاتم النا بیجین بھی ہے. آپ کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے. تبھی تو قرآن دے کر کہا محبوب اس کا محافظ میں ہوں. اور شکر ہے اللہ دا محافظ ہے. صرف مولویوں نے دیتا بھی حفاظت کرو, صرف مولویوں نے نہیں نہ لکھنا, اس پہ لکھ دینا سی میں کدی کدی جمعرات میں مولویوں ٹکر دیا کرو. اس وقت رب نے کیا اس کا محافظ. اس سے اس میں کوئی داخل بھی نہیں کوئی چیز کر سکتا اور نکال بھی. بولو قرآن نہ ہوتا یوسف کے واقعات کون بتاتا. قرآن نہ ہوتا یوسف کے جیل کی زندگی کون بتاتا. قرآن نہ ہوتا حضرت یوسف کی رہائی کا انداز کون بتاتا. قرآن نہ ہوتا حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کا تذکرہ کہاں سے ملتا. نہیں آگے آئی ہے. قرآن نہ ہوتا مچھلی والے یار کا تذکرہ کون سناتا. حضرت یونس علیہ السلام پہنچ گئے مچھلی کے پیٹ میں, 3 اندھیروں میں چلے گئے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ. جڑی مچھلی یونس علیہ السلام نو چک کے اٹھا کے پھرتی رہی, نیچے جاتی رہی, وہ جنت جائے گی. صدقے بھائی صدقے, جو مچھلی یونس علیہ السلام کو اٹھا کے یوں جائے وہ تو جنت جائے, اور جو حضور کو اٹھا کر یوں جائے ہائے ہائے ہائے. نہیں پہنچے میں کیا کہہ گیا. جو نبی کے دل کو پا جائے اسے صدیق کہتے ہیں. میری رعایت نہیں کرنی, جن کے دل میں ابوبکر صدیق کی محبت ہے وہ بولے گا. جو نبی کے دل کو پا جائے, قاری چاند محمد صاحب, جو نبی کے دل کو پا جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو باطل سے ٹکرا جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو بدن پر ٹاٹ اوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں.
جو گھر میں کچھ نہ چھوڑا ہے اسے، اگلا جملہ کمال کا آئے گا، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑا ہے اسے صدیق کہتے ہیں، عیاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں۔ اگر سبحان اللہ کہیں تو پنجابی کا ایک شعر بے قصور صاحب یہاں آ گیا، یقین جانا میرا کوئی قصور نہیں، ویسے ہی آ گیا۔ کائنات کے بعد نبیاں دے، سبحان اللہ، کائنات کے بعد نبیاں دے، صدیق دا رتبہ عالی ہے، صدیق صداقت دا منبع، صدیق دی شان نرالی ہے، جنوں سفر حضر وچ نال رکھیاں، کل اودے جسم وچ خون حلالی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں چلا لگایا، اور تبلیغی بھائیو میں توڑا چلا کتوں کڑیا ہے، ہن تسی کو جیب وچ کڈو، جزاک اللہ، سلامت رہو۔ چلا لگایا، چلا مکمل ہوا، رب نے باہر تشکیل کی، چلا لگا کے باہر تشریف لے آئے۔ اب پھر اللہ کی رحمت کی ضرورت، سایہ چاہیے تھا، انبتنا علیہ شجرہ، میرے پاس مفسر قرآن بیٹھے، میں تو طالب علم ہوں، اللہ نے کدو دی ول پیدا کی تھی، سبحان اللہ، جس نے حضرت یونس علیہ السلام نو کجیا، دھانپیا۔ میں نے کہا یا اللہ میں طالب علم ہوں، میں نے سنا ہے کہ جو تیرے نبی پہ سایہ کرے تو اس کی بڑی قیمت دیتا ہے۔ فرمایا پھر قیمت تو میں نے دے دی، سایہ یونس علیہ السلام پہ کیا، میں نے اس کو پھل لگایا، اس کا نام رکھا کدو شریف۔ کدو شریف۔ اچھا بھی آپ سبزی کی دکان پہ گئے، کبھی آپ نے جا کر بھنڈی شریف دیں جی، ٹنڈے شریف، کبھی آپ نے کہا جی آلو شریف، حالانکہ یہ آلو اتنا شریف ہے، یقین جانو بھائی جان ایسا آلو شریف ہے جس سبزی میں ڈال دو شرافت سے فٹ ہو جاتا ہے، اتنا شریف، پھر بھی آپ اس کو شریف نہیں کہتے۔ لیکن کدو شریف، سبزی والا کہتا ہے بھی ساری سبزی شریف ہوتی ہے، کدو کے ساتھ شریف کو لگایا ہے۔ اس نے کہا میں اس کو شریف کہتا ہوں جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ فرمایا اس نے سایہ کیا یونس علیہ السلام پر، میں نے پھل لگایا جس کا نام رکھا کدو شریف، اور میں اپنے محبوب کے دسترخوان کی زینت بنانے لگا ہوں۔ سب سبزیوں میں سے کدو کا سالن حضور کو بڑا پسند تھا۔ علماء نے لکھا ہے جو جان بوجھ کر حضور کی پسند سمجھ کے کدو کی توہین کرے وہ دوبارہ کلمہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ جو یہ سمجھے کہ یہ کدو شریف اس نیت سے توہین کرے کہ میں حضور کی پسند کی توہین کر رہا ہوں، اچھا بھائی سبزی کی توہین کرنے والا تو دوبارہ کلمہ پڑھے۔ میرا خیال ہے آپ نہیں سننا چاہتے، میں پھر کبھی بیان کروں گا۔ نہیں یار مان جاؤ یار، آپ چلو میرے ساتھ فیصلہ بات، میرے پیچھے جمعہ پڑھو، یقین جانو آپ کو پتہ چلے گا کہ جمعے میں بھی لوگ انج بول دینے۔ صحیح بات ہے۔ آپ کو کیا پتا میں نے کیا بات کی ہے؟ کدو نبی کی پسند، جو اس کی توہین کرے وہ تو دوبارہ کلمہ پڑھے، تو صدیق محمد کی پسند نہیں ہے، عمر نبی کی پسند نہیں ہے، عثمان ولی طلحہ زبیر سعد و سعید صحابہ حضور کی پسند نہیں ہے۔
نہیں لڑیں گے، نہیں فرقہ واریت پھیلائیں گے، نہیں کسی کے ساتھ بات کریں گے. ہم آئین کو ماننے والے ہیں. ہم آئینی جنگ لڑیں گے کہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ صحابہ کی توہین کرے، کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ اہل بیت کی توہین کرے. ہم آئینی لوگ ہیں. بے شک کیوں؟ یہ آئین ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، اور پاکستان تو ویسے ہی ہمارا ہے اس لیے کہ اس کا جھنڈا میرے بڑوں نے لہرایا تھا. اصلی شیخ الاسلام، شیخن فی الاسلام نہیں، اصلی شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ. میں نہیں. یقین جانو میں ایک جگہ گیا تو نوجوان آگے بیٹھے تھے، کہ تجھے کیوں نہیں مارن؟ انہیں قائد اعظم جنازہ پڑھایا. ایک کبھی یار کمال ہے، وہ جدو تو فوت ہو گیا اونج دا ہی ہے. میں کہا بھائی خدا دا واسطہ بار میں خیر نہ مار دینا، میں نہیں سی. جھنڈا بھی لہرایا تو میرے بزرگوں نے. علامہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح سمجھتے تھے اگر کوئی پاکستان کو بچا سکتا ہے تو وہ مولوی ہی بچا سکتا ہے. ہم تو بھئی اپنی فوج سے بے بات محبت کرتے ہیں. ہم نے تو اپنے پنکھوں کے نام بھی جنرل رکھے ہوئے ہیں. جنرل فین. جس ملک کے پکھے جنرل ہوں، چاول کرنل ہوں، سیمنٹ فوجی ہو، گھی مجاہد ہو، صابن کمانڈو ہو، سگریٹ کیپٹن ہو، اس ملک کو کون کچھ کہہ سکتا ہے. اور پھر اس وقت تو حافظ قرآن چیف آف آرمی شتاب ہو. پاکستان رہے گا. بولو. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کی قیمت ادا کر دی کہ مصطفیٰ کے دسترخوان کی زینت بنا دیا. میں نے کہا یا اللہ جو یونس علیہ السلام پہ سایہ کرے اس کو تو قیمت ملی، اور جو تیرے محمد پہ سایہ کرے. کیا بات ہے بھائی، کہاں سے کہاں بات آ گئی. قباء کے مقام پہ حضور بیٹھے، مدینے والے نکلے. لوگ پہلے ابو بکر صدیق کو سلام کرتے ہیں، پھر حضور کو کرتے ہیں. قسم لے لو حضور نے کہیں فرمایا ہو آئی ایم مرشد؟ کہیں پڑھا آپ نے حضرت کہ اس دوران حضور نے فرمایا ہو کیا کر رہے ہو؟ میرے غلام کو سلام کرتے ہو پہلے مجھے بعد میں. حضور دیکھ کے مسکراتے رہے. میں اپنے خطیبانہ ذوق میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، بیعت کر لینے دیو، عیدی تھی ہونی. اسی کی تو ہوگی. سورج چڑھا، سورج کی کرنوں نے میرے محمد کے چہرے کے بوسے لے لیے. اچھا بھی پنجابی تو مدینے دی شان تے حضور دی شان ہے. شیر کیوں آ گیا ہے ہن آیا تو میں ہٹانا نہیں، پاویں ہزار چک لو گے. کر ذکر مدینے عاشق بولیں گے، زور سے بولیں گے، آواز ابھی مدینے جائے گی. کر ذکر مدینے والدہ اس وچ بھلائی تیری ہے. پڑھیے کر ذکر مدینے والدہ اس وچ بھلائی تیری ہے. ایک باری ہو جا سندا پھر ساری خدائی تیری ہے. ایک باری ہو جا سندا پھر ساری خدائی تیری ہے. عرض کی تھی جبریل نے تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے. دوہے تے براق ہے آیا آقا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے. جب اقصد پہنچے محمد پیارے انتظارت کھڑے سن مرسل سارے تے آدم نے نبیاں کو فرمان کیتا صفا سیدھیاں کر لو امام آ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اگر 4 دفعہ سبحان اللہ کہہ دے ہو تو ذرا لطف آ جائے گا 4 دفعہ 4 میں بھی کو راز ہے ایسا نہیں کہا 4 میں بھی کو راز ہے اللہ اکبر چلیں آگے تھوڑا سا جی حضور کرنے سراجم وہاجا نے سراجم منیرہ کے بوسے لیے ابو بکر صدیق نے دیکھا سورج دی کرن میرے ہوندیاں تتی واہ میرے ہوندیاں دھوپ دی کرن میرے ہوندیاں گرمی دی کرن میرے ہوندیاں شدت دی کرن میرے ہوندیاں میرے نبی تے پوے مینوں صدیق کون آکھے ابو بکر کھڑا ہو گیا ایک روایت دے مطابق چادر ایک روایت دے مطابق کرتا اتار کے نبی دے اتے یہ چادر دینا ذرا نبی کے اوپر چادر صدیق کی وجود نبوت کا مزہ نہیں آ رہا یار چادر صدیق کی وجود نبی کا اچھا بھائی وہ چادر تو سب کو یاد ہے جو علی پر آئی وہ چادر تو سب کو یاد ہے جو میں دے دوں گا وہ چادر تو سب کو یاد ہے جو نبی علی پر آئی کیا وہ چادر کیوں نہیں یاد رکھتے جو نبی پر آئی اچھا ابھی داماد کو اپنی بولی میں کیا کہتے ہو جماترا جمائی جماترا ٹھیک ہوگی داماد اب میں خطیبانہ ذوق میں آپ کو مسئلہ سمجھانے لگا میں نے کہا آقا علی پر بڑی چادر دیتے ہو فرمایا داماد جو ہوا کیا بات ہے ہائے ہائے علی پر بڑی چادر دیتے ہو فرمایا داماد جو ہوا میں نے کہا ابو بکر نبی پر بڑی چادر دیتے ہو کہا داماد جو ہوا اللہ ہر سورا اپنے داماد کو بھئی کجدہ ہے بے شک نبی کو اپنے داماد کی فکر یا اللہ میں قبرستان میں آ گیا ہوں نبی کو اپنے داماد کی فکر صدیق کو اپنے داماد کی فکر نبی چاہتا ہے علی کو کچھ نہ ہو تاکہ میری زہرا پریشان نہ ہو صدیق چاہتا ہے نبی کو کچھ نہ ہو تاکہ میری عائشہ پریشان نہ ہو امت کے گناہگار پریشان نہ ہو وہ بھی چادر ہے نا صدیق کہندے ہی انہوں نے جڑی چادر مغالط کر چھڑے اس وقت لوگوں کو پتہ چلا آقا یہ ہے اور غلام یہ ہے میں نے کہا یا اللہ جڑا تیرے نبی نو کجے او دی قیمت کی ہے فرمایا یونس علیہ السلام نو کجن والے دی ایک قیمت پائی کہ محمد دے دسترخان دی زینت بنا دیتا محمد نو کجن والے دی اے زینت پائی انہوں عائشہ دے حجرے دی زینت بنا دیتا آئیے ذرا اللہ کا قرآن سبحان اللہ ہمیں کیسے پتہ چلتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی کیسے کی اللہ نے موسیٰ کو کیسے بچایا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے جب فرعون کے محل میں پہنچے تو فرعون نے اٹھا لیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا میرا کلیم یا اللہ فرمایا یہی دشمن میرا یہی پلیت تمہیں پاک تے پلیت دا جوڑ کوئی نہیں یا اللہ کی کراں فرمایا انو ایک رکھ رب نو رکھ رب نو رکھ تھپڑ چنگی طرح جڑ یا اللہ میں بچہ یہ چھوٹا بھی نہیں انا ربکم الاعلی یہ مخلوق اعلی جدنا لگے نا بگڑ جاندہ کیونکہ اعلی انہوں سجدہ نا سبحان ربی یا اللہ میں کی کرا فرمایا ایک مار یا اللہ یہ بگڑ جائے گا فرمایا اگلا کام میرا ہے
ٹھا چاہ کے جولی جو باہر سٹیا تو کہتا ماں پہلے ہی شک ہاں موسیٰ علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے بے وقوف رب بھی بلا شک کے چندے میں اب وہ بولے گا جس کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے ان سب کمزوریوں سے پاک کون ہے بولو اللہ کیونکہ علی تھی اللہ چمبے دی موٹی یہ چٹ کس نے لکھی تھی آپ نے جب ہم کھانا کھائیں گے نا آپ کو علیحدہ سنا دوں گا ٹھیک ہے نا یہ نہیں سنتے چلو چلو اس کو آسان ذرا الف چمبے دی بوٹی یہ سمجھانی پہندی ہے ایسا کلام بہو پڑھا گا خود سمجھ آ جائے گا دال دلیلا چھوڑ وجود تے ہو ہوشیار فقیران پنچھی اڑ دے تے پلے خرچ نہ زیرا روزی روز اڑ کھان ہمیشہ نہ کر دے نال ذخیرہ آکھ باہو رب روزی دے تے جڑا پتھر وچ ہے کیڑا سبحان اللہ اچھی کہہ دے تو روزی دینے والا کون عزت بچانے والا کون اللہ کا قرآن بے عیب ہے لا ریب ہے ساری کائنات کے علوم قرآن میں مزہ آ جائے گا آخری جملے میں ساری کائنات کے علوم قرآن میں قرآن محمد کے سینے میں محمد عیسیٰ کے حجر مدینے میں اللہ مدینے لے جائے زور سے کیونکہ آقا کے مدینے کی ہر چیز نرالی ہے ہوں تسی بلاؤ گے میرے ہوندے انات خان میرا وقت کھادا تو تھی آقا کے مدینے کی آقا کے مدینے کی ہر چیز اگر سچ ہے تو زور سے کہہ دو آقا کے مدینے کی ہر چیز آقا کے مدینے کی ہر چیز یا اللہ میں طالب علم دعا مانگتا ہوں جلدی جلدی ہمیں مدینے لے جا مولانا قاری چاند محمد صاحب بھی ہوں صالحین صاحب بھی ہوں یہ سارے مسلمین صاحب بھی ہوں یا اللہ جنہوں نے روٹی پکائی وہ بھی ہوں جنہوں نے کھلانی ہے وہ بھی ہوں جنہوں نے کھانی ہے وہ بھی ہوں
یہ ساؤنڈ والا بھائی بھی ہو، جنہوں نے قرآن پڑھایا قاری صاحب عبد الخالق صاحب وہ یہ بھی ہوں، جنہوں نے محنت کی وہ بھی ہوں۔ اللہ پورے جتنا مجمع ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر میرا کوئی سرکاری دوست بیٹھا ہے یہاں ادارے والا، اللہ تجھے قدرت کا واسطہ وہ بھی ہو۔ آگے آگے میں کہوں، دیکھو مدینے کی گلیاں اور وہاں ہم پڑھتے جائیں، آقا کے مدینے کی ہر چیز نرالی ہے، پڑھیے آقا کے مدینے کی، آقا کے مدینے کی ہر چیز نرالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے۔ اللہ نے قرآن ہمیں دے دیا، اللہ نے قرآن ہمیں دے دیا، یہ بے عیب اور لارحب کتاب ہے۔ اللہ نے سر پہ نہیں رکھا، اللہ نے کندھے پہ نہیں رکھا، اللہ نے قرآن ہاتھوں پہ نہیں رکھا، اللہ نے قرآن سینے میں دل رکھا، دل میں ایمان رکھا، پھر قرآن رکھا، پھر دونوں کا خود دھیان رکھا۔ رمضان شریف آ رہا ہے، شبان کا چاند چڑھے گا، اچھے خاصے ہٹے گھٹے نوجوان حکیموں سے پوچھیں گے یہ شوگر کا مریض روز رکھ سکتا ہے؟ ہٹے گھٹے یقین کمال ڈاکٹر فتویٰ دے جدو تو تسی ڈاکٹراں کو مسئلے پوچھنے شروع کیتے نا، تسی کیا ہوں تے پھکی فروش، پھکی یہ فلاں چیز کی پھکی دینے لگا ہوں، پھکی فروش بھی مولوی بن گئے۔ اگلا دن ایک دوست نے بات سنائی کہ ایک ہماری مسجد میں آدمی آیا نماز پڑھنے کے لیے، اس جو بھی سجدہ کرتا تھا نا یوں لمحہ پہ جاندہ تھا۔ انہوں نے کہا یار ایک نواں فرقہ نکلا ہے۔ اس نے سلام پھیریا تو انہوں نے کہا بھائی یہ سجدہ ان کیوں کیتے؟ انہوں نے کہا جی حضور نے بخاری شریف میں فرمایا لمبا سجدہ کرو۔ بھائی صدقے انہوں نے کہا اگر کسی عالم دین سے بغیر بخاری پڑھو گے نا تو بخار ہی آئے گا، وہ ہر سجدے سے حضرت نے فرمائش کی ہے تو حضرت کی فرمائش تو ماننی پڑے گی نا۔ بے عشق محمد کے، بے عشق محمد کے جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، سو کو آتی نہیں بخاری آتا ہے بخار، اس کو آتی نہیں۔ علماء سے پوچھ کے بھائیوں مسئلے چلو، یقین جانو قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے، قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے۔ اس کے ساتھ کپڑا لگ جائے تو عزت والا بن جاتا ہے، قرآن کے ساتھ لکڑی لگ جائے تو عزت والی بن جاتی ہے، قرآن کے ساتھ کمرے کی نسبت ہو تو عزت والا بن جاتا ہے، ارے قرآن کے ساتھ کاغذ کی نسبت ہو تو عزت والا بن جاتا ہے، قرآن کے ساتھ قلم دوات کی نسبت ہو تو اسے عزت مل جاتی ہے۔ قرآن کو جو اٹھا لے، آخری بات، بہت وقت ہو گیا، 9:15 ہو چکے ہیں، اگر کوئی بازار میں قرآن اٹھا کے جا رہا ہو تو میں پتہ چل جائے کہ اس کے پاس قرآن ہے، آپ کیا کہیں گے؟ تو ہمارے پیچھے چل اور ہم آگے چلیں گے؟ آپ کیا کہیں گے اس؟ بولو بولو، آگے چلیں گے کہ کون چلے گا آگے؟ یار بڑا مسئلہ حضرت حل ہوا، خدا کی قسم بڑا مسئلہ حل ہوا۔ 1444 سال بعد آج کامرا گران کا کوئی آدمی، بے شک وہ چھوٹی قوم کا بھی کیوں نہ ہو، قرآن اٹھا کے جا رہا ہو، اس کو سید بھی کہتا ہے اگے اگے، صحیح بات، اس کو راجپوت عوان ملک سب کہتے ہیں بھائی اگے اگے، کیوں؟ تو نے قرآن اٹھایا ہوا ہے۔ آج بھی کوئی قرآن اٹھا لے اس کو لوگ آگے رکھتے ہیں، پیچھے نہیں کرتے، اور جو صاحب قرآن کو اٹھا لے نہیں سوچتے میں کیا کہاں باپ کو لے گیا،
جو صاحب قرآن کو اٹھا لے خدا کی قسم اسے علی جیسا بہادر بھی کہتا ہے ابو بکر اگے اگے اگے. اور جس کو سمجھ آیا وہ بولے گا نا. اس لیے کہ ابو بکر نے صاحب قرآن کو اٹھایا, صدیق نے اس کو کہا آگے آگے. تو دوستو یہ قرآن کو جو اٹھا لے اس کی عزت ہے, بے شک قرآن کو پڑھے اس کی عزت ہے, قرآن کو دیکھے اس کی عزت ہے. اور جو قرآن کو مان جائے, 5 حقوق ہیں قرآن کے. پہلا حقوق کیا ہے اس کی تلاوت کرنا, دوسرا ہے سمجھنا, تیسرا ہے اس کو ایمان لانا, چوتھا ہے عمل کرنا, 5واں ہے اس کی اشاعت کرنا. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ کہیں چھپا کے رکھ دو. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. چلو شکر ہے, یقین جانو کو بندہ جدو میری گل سمجھ جاتا نا پھر میرا پایا خون بچ جاتا ہے, جدو کوئی نہیں سمجھتا تو میرا پایا خون سک جاتا. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ چھپا کے رکھ دو, قرآن آیا ہے اس کی اشاعت کرو, اس کو پھیلاؤ. تو الحمدللہ ان مدارس میں کیا ہو رہا ہے, قرآن کی 5 حقوق مدرسے میں پورے ہو رہے ہیں. تلاوت بھی ہو رہی ہے, سمجھا بھی جا رہا ہے, مانا بھی جا رہا ہے, عمل بھی کیا جا رہا ہے, اور اس قرآن کی اور اس کی حفاظت ہو رہی ہے, قیامت تک ہوگی. تو قرآن محفوظاتوں میں ہے, قرآن محفوظاتوں میں تھا, قرآن محفوظاتوں میں ہے, قیامت تک قرآن محفوظاتوں میں رہے گا. میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ حافظ عبید اللہ صاحب کو اپنے ماں باپ کے لیے, پورے علاقے کے لیے ذریعہ نجات بنائے.